شیخ یحییٰ بن نجار علوم شرعیہ کے بڑے زبردست قسم کے عالم تھے، سرفنا منطق بڑا کم جانتے تھے. تو یہ لوگ برے نہیں ہوتے، ظواہر کے علوم والے لوگ ہوں یا باطن، شعبہ اپنا اپنا ہوتا ہے اور ہر بندہ اپنے شعبے میں مخلص ہوتا ہے تو کئی دفعہ اسی کو کوئی سمجھ لیتا ہے. تو شیخ یحییٰ بن نجار کے ایک شاگرد تھے، تو وہ حضرت غوث اعظم کی تقریر سننے جاتے تھے. تو شیخ منع کرتے تھے کہ تو سبق پڑھا پڑا، تو ادھر ہی جایا رہتا ہے. کہتے ہیں ایک دن نا استاد جی نے مجھے سخت سست کہا کہ کیوں جاتا ہے. تو میں نے کہا استاد جی مجھے جھڑکنے کی بجائے بہتر نہیں ایک دن آپ بھی آ جائیں، مسئلہ ہی حل ہو جائے سارا. تو شیخ یحییٰ کہتے ہیں مجھے انہوں نے کہا تو میں نے پھر چادر اوڑھ لی، چہرہ چھپا لیا اور جا کے حضور غوث پاک کے محفل میں بیٹھ گیا. جب بات آگے بڑھتی رہی تو میرے چہرے سے کپڑا ہٹتا رہا. فرماتے ہیں جب انہوں نے وہ والی بات چھڑی نا جس کی مجھے ضرورت تھی اور جو میرے اندر کمزوری تھی، جب وہ بات چھڑی تو سارے کپڑا ہٹ گیا، لوگ سارے چلے گئے، حضرت بھی تشریف لے گئے. کیونکہ میری بات کی تھی نا، بال فقیروں کسے نہیں ماریا اے ہوئی جوڑ اندر کا، میری بات کر رہے تھے تو میری کمزوریاں. شاگرد کہنے لگے استاد جی چلے. میں نے کہا پتر جانا تو ہے پر اگلی محفل میں مہربانی کرنا مجھے مس نہ کرنا، لے آنا. فرماتے میں نے بڑی مزہ، یہ جو ہماری محفل ہے آپ تو ہمیں لگتا ہے فوٹو کھچانے جاتے ہیں، اب کہاں گئے وہ لوگ جو ہوا کرتے تھے. میں نے اپنے دوستوں سے کہا تھا یار ہمیں نا شوق اس طرح نہ شوق اس طرح کہ آپ سمجھو کہ فوٹو اچھی اپنے اس بندے کے ساتھ اس کے ساتھ بنوا رہے، شوق اس میں بناؤ. آپ مہربانی کرو کہ رب رسول کی بات سنیں. کن چکروں میں ہم پڑھ اب تو آپ یقین کریں کہ محافل کے اندر نا اس طرح لگتا ہے کہ جیسے کہ اسٹوڈیو میں آ گیا، چاروں جانب کیمروں کا رش اور لائیو چلانے والے درجنوں اور VCO. وہ بہت ساری چیزیں ایسا لگتا ہے تاثیر سے ہٹ گئی. بھائی شیخ یحییٰ کہتے ہیں کہ غوث اعظم کی محفل ختم ہوتی چونکہ ایک روحانی مجلس ہوتی تھی، وہ ختم ہوتی تو 10 بندے کونے سے اٹھتے کہتے حضور ہم چور تھے، ہم تو رش دیکھ کے آئے تھے پر 4 باتیں سنی توبہ بھی کرتے، آج کے بعد مزدوری کر کے کھائیں گے اور جن کا مال لوٹا تھا معافی بھی مانگیں گے اور مال بھی واپس کریں گے. اور 20 اس کونے سے کھڑے بڑھتے کہ حضور بے نمازی تھے، توبہ کرا لیں آج کے بعد جائیں گے. حضرت شیخ یحییٰ بن نجار کہتے ہیں کہ میں ایک دھاگا لے گیا ساتھ. یہ اس دور میں کاؤنٹنگ کا طریقہ تھا، گننے کے طریقے بدلتے رہے ہیں نا، کبھی ابیاں بھی ہو گیا تو کنیاں بیاں ہو گیا ہے نا جی، پرانے لوگ جانتے ہیں. ان کی ایک طریقہ ہے، آدھے بچے 600 کا گنتی بھی دے سکتے ہیں، ان کیلکولیٹر چاہیے چل ہی نہیں سکتے. تو دھاگا لوگ لے لیتے تھے، گرا لگاتے تھے، ایک گنڈ مار مار. شیخ یحییٰ کہتے ہیں میں دھاگا لے گیا، چادر کے نیچے چھپا لیا، آج میں نے گرنا ہے کتنے بندے توبہ کرتے ہیں. ساڑھے جیسے نوٹ گنے جاتے ہیں، پہلے آپ بھی خلاف لو پھر آپ بھی کٹھے کرو ہے نا جی. تو کہتے ہیں وہاں گننے ہیں بندے کتنے توبہ کرتے ہیں. کہتے ہیں چادر کے نیچے دھاگا ہے، محفل ختم ہوئی تو 5 بندے توبہ کرنے والے کھڑے ہوئے تو میں نے 5 گنے لگائے، پھر 5 کھڑے ہوئے تو 5 لگائیں، پھر 3 کھڑے ہوئے. اب بندے نا آہستہ آہستہ 15 کھڑے ہونے لگے، پھر 50 کھڑے ہونے لگے. اب میں کتنے کو گنے لگاؤں گا، کبھی ادھر دیکھتا کبھی ادھر دیکھتا، کبھی غوث پاک کی بات سنتا. ممبر شریف کے قریب بیٹھا تھا، جب میں مشکل میں آ گیا نا تو سرکار غوث پاک مسکرائے اور میری طرف دیکھا اور دیکھ کے فرمانے لگے یحییٰ میں دلوں کی گرہیں کھولتا جاتا ہوں تو لگاتا جاتا ہے، میں تو گرہیں کھول رہا تو لگا رہا. اور پھر اپنی کرامت بنا کے نہیں سنائی. آپ فرمانے لگے یہ میری وجہ سے نہیں توبہ کر رہے ہیں، یہ اللہ کے فضل سے کر رہے ہیں اور رب کا فضل گنا نہیں جا سکتا، اللہ کا فضل شمار ہے. اور یہ کام جو ہے نا، اگر آپ فیمس پرسنالٹی ہے تو آپ اتنی بڑی مشقت کا شکار ہے کہ آپ سمجھ نہیں سکتے. آپ کو بہت زیادہ اپنے کام کے ساتھ وفا کرنا ہے. آپ حاضر باش آدمی ہیں. ایک دفعہ صبح 9 بجے آپ کو بڑی پبلک باندھ دیں گے رات 2 بجے تک.
اور آپ کو چل رہے ہیں اس لیے کہ کیا پتا کس وقت فوٹو پہ جائیں گے. یہ ایک آسان کام نہیں ہوگا. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنو دیکھیں نا لوگوں نے محفل رکھی ہوئی ہے اجتماع ہو گیا مفتی صاحب کا خطاب ہے لیکن اب سوشل لائف بھی ہے نا کسی ہمیں ایک مسئلہ بنانا تو جو نہیں آیا اس کو تو باتیں الگ سے ہیں اور جس نے بلایا ہے اس پر بھی معاملہ الگ سے ہے کہ پتہ نہیں تمہیں ٹائم بھی نہیں جاتا کہ نہیں دیا. 70,000 کا مجمع تقریر سننے آ گیا. لوگوں نے مہینوں کا سفر کیا کچروں پر گھوڑوں پر آج کی مجلس کے لیے لوگ آ گئے. اللہ بڑے بے نیاز ہے. محفل بھی عروج پہ تھی اور غوث پاک کے صاحبزادے کا انتقال بھی ہو گیا. اولاد آپ نے بزدل کر دیتی معاملہ عجیب روح اختیار کر دیا. گھر والوں نے کہا حضور آج تک نیند ہوگی. دوستوں نے پوچھا آج بات ہوگی. حضور غوث اعظم فرمانے لگے کہ بیٹا کیا ہے اس میں شک کوئی نہیں پر یہ تقریر کرنا میرا مشن ہے. مشن چھوڑا نہیں جا سکتا. غوث اعظم سے لوگوں نے کہا حضور آپ غسل ختم میں فرمایا نہیں میری تقریر کا ٹائم ہو گیا تم میرے پتر کو غسل دو کفن پہناؤ. بڑا مشکل مرحلہ ہے. غسل دے رہے ہیں کفن پہنا رہے ہیں فرمایا لے آنا محفل میں وہاں جنازہ پڑھ کر ڈالا. مجمع کو نہیں بتایا یہاں بات کوئی نہیں کی. جتن تہار کوئی کھیٹے کبھی ہارن بھی کھیٹ کے کیا. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنازہ آ گیا تو لوگوں سے کہا صفے بناؤ بھائی چند منٹ کے لیے میرے بیٹے کا جنازہ ہے. نیچے اترے آنسو بہائے 4 تکبیریں پڑھی. یہ سونا ہی میرے دوست میں چلا پھر سکھ میں چل لیتا ہوں. حضرت غوث اعظم نے 4 تکبیریں پڑھی اور لوگوں سے کہا کہ جاؤ میرے پتر کو صحیح کر کے دفن کر دیں مٹی ٹھیک ڈالنا. اور پھر بغداد کے پیر دوبارہ منبر پہ بیٹھ گئے. چاندان سے گرے پونچھ کے دامن میں چھپا لیے لیکن رسول اللہ کا دین صحیح کر کے گیا. اور میرے بھائی اس رنگ میں سرکار غوث اعظم جب اس درد میں لوگ لپیٹ کر دین بیان کرتے ہیں تو پھر وہ صرف کانوں تک نہیں رہتا وہ سیدھا روح تک پہنچتا ہے. پھر وہ قریب آتا ہے انسان کی. حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ذوق سے بڑے درد اور بڑے حسین انداز میں 42 سال خدمت. لوگ کہتے ہیں کہ اللہ والا جو کہتا ہے جو منہ سے نکلتا ہے وہ ہو جاتا ہے اس کا فلسفہ کیا. تو میں کہتا ہوں سادہ سا فلسفہ ہے جو بندہ صبح سے شام تک میری گاڑی چلاتا ہے تو مجھے کئی دفعہ کوئی کام کہہ دے مجھے کرنا پڑ جاتا ہے. میری مجبوری ہے نا تابع داری بڑا ہے اتنی محنت کرتا ہے تو کرنا پڑ جاتا ہے. تو میری تھوڑی سی فرما برداری کرے میں اس کی مان لیتا ہوں تو جو رب رسول کی فرما برداری وہ جب کہہ دیتے ہیں تو اللہ مان لیتا ہے. اس میں تو کوئی لمبی چوڑی بات کوئی نہیں. یہ سادی سی بات ہے. میرے سامنے بھی کئی دفعہ کوئی آ کر بیٹھ جاتا تو میں مان نہیں لیتا ماننی پڑ جاتی.